ملتان ڈویژن میں 18 سینٹرز قائم کیے گئے کہ جہاں پر فی ایکڑ کے حساب سے 10 باردانہ ایک کسان کو دیے جا رہے ہیں، اور اب تک 11,000 جو کسان ہیں وہ خود کو رجسٹر بھی کر چکے ہیں، اور جو ان کو باردانے کا اجرا کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس ٹائم کسان بڑی خوشی سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 11,000 فارمر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونے کے بعد پیلرا کے پاس چلا جاتا ہے ویریفیکیشن کے لیے، اور ان کو میسج آ جاتا ہے کہ جناب کہ آپ کا ویریفائی ہو گیا ہے۔ ہم انشور کروا رہے ہیں کہ فارمر کو اس دفعہ 3500 روپے جو ریٹ ہے وہ ضرور ملے۔ جی، کسانوں کے لیے سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ تھا وہ تھا کہ پچھلے سال حکومت نے ان سے گندم نہیں خریدی تھی، تو ان کو بڑے کم داموں میں اپنی جو گندم ہے وہ بیچنی پڑی تھی، لیکن اس سال جو ہے حکومت نے دعویٰ کیا اور وعدہ بھی کیا ان سے کہ ان کی جو گندم ہے وہ 3500 کے حساب سے فی ایکڑ 10 باردانے کے حساب سے ان کو دی جائے گی۔ اور اسی حوالے سے ملتان ڈویژن میں 18 سینٹرز قائم کیے گئے کہ جہاں پر فی ایکڑ کے حساب سے 10 باردانہ ایک کسان کو دیے جا رہے ہیں، اور اب تک 11,000 جو کسان ہیں وہ خود کو رجسٹر بھی کر چکے ہیں، اور جو ان کو باردانے کا اجرا کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اکرام احمد صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ کسان بڑا پریشان تھا، اس سال حکومت پنجاب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ پرائیویٹ پارٹنر سے جو ہے وہ مل کے اب ان کی گندم خریدی جا رہی ہے۔ کیا کہیں گے، اجرا شروع ہو گیا ہے، خریداری شروع ہو رہی ہے، کسانوں کے کچھ مسائل تو نہیں ہیں؟ جی الحمدللہ، کسانوں کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس ٹائم کسان بڑی خوشی سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 11,000 فارمر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونے کے بعد پیلرا کے پاس چلا جاتا ہے ویریفیکیشن کے لیے، اور ان کو میسج آ جاتا ہے کہ جناب کہ آپ کا ویریفائی ہو گیا ہے۔ پھر وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، باردانہ بھی کلیکٹ کر رہے ہیں، اور کل سے ہم نے گندم کے جو ہے ان لوڈنگ وہ بھی سٹارٹ کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم انشور کروا رہے ہیں کہ فارمر کو اس دفعہ 3500 روپے جو ریٹ ہے وہ ضرور ملے۔ سر، اگر کسی کسان کو کوئی شکایت ہوتی ہے یا کوئی بھی ان کو جو ہے مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کوئی لائحہ عمل بنایا گیا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ہر سینٹر پہ ایگریگیٹرز کے ساتھ اپنا فیلڈ کا سٹاف بھی، فوڈ کا بھی بٹھایا ہوا ہے۔ اگر کسی کسان کو مشکل ہے تو وہ ان کو بھی بتا سکتے ہیں۔ ہمارے ڈی ایف سی بھی آن بورڈ ہیں، میں خود فیلڈ میں نکلتا ہوں، میں بھی اویلیبل ہوں، ہمارے ڈی جی صاحب بھی اویلیبل ہیں، یعنی کہ جہاں پہ بھی کوئی کمپلینٹ آئے گا ہم اس کے ریڈریسل کے لیے ہر ٹائم موجود ہیں۔ جیسے ہم ایک اور بھی چیز دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے جب حکومت گندم خرید رہی ہوتی ہے تو اس وقت پہ کچھ نہ کچھ چیزیں سٹاک کر لی جاتی ہیں، تو ایسے جو سٹاکی ہیں ان کے خلاف بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے جو ہمارے فوڈ گرین لائسنسی ہیں ان سب کو ہم نے نوٹس دے دی ہے کہ جو بھی آپ گندم خرید کریں گے وہ ہمیں بتائیں گے، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جن کے پاس فوڈ گرین لائسنس نہیں ہے تو وہ انلیگل ہولڈنگ میں آتا ہے، تو وہ اگر انلیگل ہولڈنگ کریں گے تو ہم ان کے خلاف ضرور ایکشن لیں گے۔ کتنی گندم رکھ سکتے ہیں گھر میں؟ گھر والے تو گھر کے لیے یوزز کے لیے رکھ سکتے ہیں نا، 25 من تک رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو انلیگل ہولڈنگ ہے وہ تو 25 من سے بھی زیادہ رکھتی ہے ورڈ، تو جو اگر انلیگل بغیر لائسنس کے ہوگا تو اس کے خلاف ہم لوگ ایکشن لیں گے۔ بہت شکریہ اکرام احمد صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ، جیسے تفصیل بتا رہے تھے کہ 18 سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں اور 11,000 تک ابھی تک جو کسان ہیں وہ خود کو رجسٹر بھی کر چکے ہیں، باردانہ بھی ملنا شروع ہو گیا اور گندم خریداری بھی شروع ہو گئی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سٹاک کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور مزید بھی آنے والے دنوں میں کارروائیاں کی جائیں گی، اور مقصد یہی ہے کہ جو کسان ہے اس کو زیادہ زیادہ بینیفٹ دیا جائے تاکہ وہ جو اپنی گندم ہے وہ اچھے داموں فروخت کر سکے۔ جی۔